اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیٹ کے اندر آنے والی جو پرسنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیسے لکھیں گے۔ کافی سارے لوگ اس کے بارے میں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ پرسنل سٹیٹمنٹ۔ کافی سارے لوگوں کا بھی ہم نے یوٹیوب کے اوپر جو لاسٹ ٹائم ایسے کے بارے میں اپلوڈ کی تھی ویڈیو، ایک ایسے تیار کریں اور اس سے 100 سے بھی زائد جو ہیں ایسے تیار کریں، اس کی بھی ہم نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے لنک، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کی ہم نے پریکٹس بھی کرائی ہے کہ ایک ایسے تیار کرنے سے آپ 100 سے بھی زیادہ جو ہیں لیٹ کے اندر جو آتے ہیں ایسے ان کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ناظرین ہیں ان کو ہم ایزی سے ایزی، آسان سے آسان پرسنل سٹیٹمنٹ بتائیں کہ وہ اگر تھوڑا سا ان کا آئیڈیا کلیئر ہو جائے کہ پرسنل سٹیٹمنٹ ہم نے کیسے لکھنی ہے، تو کسی بھی ٹاپک پہ جو ہے پرسنل سٹیٹمنٹ آ جائے تو ان کے پورے نمبر آئیں، انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو کہ یہ والی پرسنل سٹیٹمنٹ تو ہم نے پڑھی نہیں تھی، اس کی تو ہم نے تیاری نہیں کی، تو یہ کدھر سے آ گئی۔ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے پرسنل سٹیٹمنٹ، اور اتنی کوئی بڑی چیز نہیں ہے جتنا لوگ اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پرسنل سٹیٹمنٹ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ پرسنل سٹیٹمنٹ جسٹ آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یہ ہمارے پاس اینکر آتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، تو ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہم سے اب انٹرویو کرنے والے ہیں، تو وہ کسی بھی چیز پہ، کسی بھی ٹاپک پہ وہ ہم سے انٹرویو کر لیتے ہیں، تو ہم اس کا جو ہے نا 5-10 منٹ لگاتے ہیں، اس انٹرویو کو ہم اچھے اور آسانی سے ہم ان کے سوالات کے بھی جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور اس انٹرویو کو تو وہ انٹرویو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی علاقے کے اندر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، ہمارے الیکشن کا کوئی پرابلم ہے، کوئی بجلی گیس یا کوئی ایسا بھی پرابلم ہے، اس کے اوپر وہ ہم سے انٹرویو لیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جو پرابلم آ رہی ہوتی ہیں، ہم جن پرابلمس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، وہ پرابلم جو ہیں ہمیں ادھر ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح جو لیٹ ہے، لیٹ کے اندر جو پرسنل سٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ پہلے تو آتی ہوتی تھی کہ آپ وکیل کیوں بننا چاہتے ہیں، اس کے اندر آپ اپنا سارا جو ہے شجرہ نسب بیان کر دیتے ہیں، میرا فلاں 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 نام ہے، اور یہ چیزیں جو ہے پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر، یہ آج کل جو پرسنل سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں ان کے اندر یہ چیزیں منع کی گئی ہیں۔ اس سے جو ہے نمبر لوگوں کے کاٹے جا رہے ہیں، 10 میں سے 0 2 1 2 3 ایسے نمبر آ رہے ہیں نا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یا بالکل نہیں اس کے اندر پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر لکھی جاتی۔ پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر آپ نے تھوڑا سا کسی بھی چیز کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بیان کرتے ہوئے اس کو آگے فردر جو ہے اس کی جو ہے ریزولوشن، اس کا جو سلوشن ہے اس کی طرف آپ نے اس کو لے کے جانا تھا، جو مسئلہ آپ سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اب ہمارے کیا کہتے ہیں، اور جو پرسنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ نارملی جو ہے نا پاکستان کے ایشو پہ آ سکتی ہے، ہمارا جو سوشل ایشو کوئی جو ہمارے معاشرے کے اندر ایشو وغیرہ چل رہے ہیں اس پہ آ سکتی ہے، سیاست پہ آ سکتی ہے، قانون کے اوپر آ سکتی ہے، ہمارے انٹرنیشنلی جو مسائل چل رہے ہیں ان پہ آ سکتی ہے، مہنگائی پہ آ سکتی ہے، کافی طرح کے جو اب ہمارے یہ سمجھ لیں کہ جو ابھی کرنٹ مسائل ہیں، کرنٹ افیئر جو چل رہے ہیں، ان کے اوپر جو پرسنل سٹیٹمنٹ زیادہ ایگزامینر پوچھ رہا ہے۔ ابھی لاسٹ ٹائم جو 2022 کے اندر ایگزام ہوا تھا تو اس کے اندر پرسنل سٹیٹمنٹ جو آئی تھی کرونا وائرس کا پھیلاؤ اور روک تھام، تو اس کے اوپر ہم جو ہے پرسنل سٹیٹمنٹ کیسے لکھیں گے، تو اس کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک اچھی سی اور جامعہ سی جو ہے پرسنل سٹیٹمنٹ لکھنے کی، تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بہت سی طرح طرح کی وبائیں آئیں جن کا پاکستانی قوم نے خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ کرونا وائرس کی وبا سے پہلے اور بھی وبائیں آئی تھیں جن کا پاکستانی قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ کرونا وائرس کی وبا اس سے پہلے ڈینگی اور چیچک کی وبا بھی آئی تھی۔ ان وباؤں پر پاکستانی قوم ایک متحد قوم ہو کر لڑی اور ان وباؤں کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اس طرح کرونا وائرس کی وبا 2019 میں چائنا میں پھیلنا شروع ہوئی اور ہمارے ملک کو پوری طرح لپیٹ میں لے لیا۔ اس وبا سے بچنے کے لیے ہماری پوری قوم کو ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ گھروں سے کم نکلا جائے، رش اور ہجوم والی جگہوں پر جانے سے پرہیز کیا جائے، گھروں میں ہوں یا باہر ماسک کا استعمال اپنی عادت بنانا چاہیے، دن میں بار بار ہاتھوں کو صابن اور سینیٹائزر سے دھونا چاہیے۔ اگر ہم ایک قوم بن کر اس کا مقابلہ کریں گے تو بہت جلد دوسری وباؤں کی طرح اس کو بھی جڑ سے ختم کر دیں گے۔ تو دیکھیں ناظرین، یہ ہم نے کتنی مطلب کہ جامعہ اور اچھی قسم کی پرسنل سٹیٹمنٹ لکھی ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ لکھیں گے تو جو ایگزامینر ہے وہ آپ کو
جتنے زیادہ مارکس ہو سکتے ہیں وہ 10 میں سے 10 مارکس بھی اس پہ آپ دے دے گا۔ اس کے اندر ہم نے کوئی انٹروڈکشن اپنا استعمال نہیں کیا اور ہم نے ڈائریکٹ جو ہے جو ایشو تھا اس کو ریزالو کرنے کی طرف ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔